حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا، بلکہ تاریخ تو یہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو جو ولیوں کی روحیں اس وقت اپنی ماؤں کے شکموں میں تھیں، جو ولیوں کی روحیں اپنے باپوں کی پشتوں میں تھیں، جو ولیوں کی روحیں مالا اعلیٰ میں تھیں، ان سب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ ہند کے راجہ، ہند کے شہنشاہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے، جب یہ مبارک الفاظ سنتے ہیں تو اپنی گردن کو جھکا کر کے عرض کرتے ہیں ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر اور ہمارے سر پر ہے، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ محفل 11ویں شریف کی آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سننا ہے انشاءاللہ، ان سے بھی کچھ نہ کچھ سننا ہے۔ دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، قرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ یار مدینے کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی آپ خاموش ہیں، میں چل کے بولیے سبحان اللہ۔ جب مدینے کی بات آئے نا اور مدینے والے کی بات آئے تو پھر خاموش نہیں رہنا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جب میرے محبوب کا یا میرے محبوب کے شہر کا نام آ جائے نا تو پھر مچل جانا چاہیے سبحان اللہ نا۔ بار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، اور بابا فرمائے تم لے لو جو ہی چمپا گلاب اور چمیلی اور چمیلی، تم لے لو جو ہی چمپا گلاب اور چمیلی اور چمیلی، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ بس آخر شعر، جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت، آمین کہہ دیں، چل کے آمین کہہ دیں کہ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے میں ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے سبحان اللہ نا۔ جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت، سرکار کی صورت، جن آنکھوں میں آئے نظر سرکار کی صورت، سرکار کی صورت، ان آنکھوں کا وہ خواب سہانا ہمیں دے دو، ان آنکھوں کا وہ خواب سہانا ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ اس کے کچھ شعر اور ہیں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی اونچی شان ہوا کرتی ہے، اور کچھ اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں پھٹے پرانے لباس والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پیشانیاں بڑی چمکدار ہوا کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہوا کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیں تو ان کے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آپ نے ایک حدیث قدسی سنی ہوگی کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث قدسی کا آخری ٹکڑا، جب اللہ رب العزت اپنے ولی کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس وقت تردد فرماتا ہے۔ تردد یعنی میں اپنی زبان میں آسان کر دوں کہ کروں یا نہ کروں، تردد فرماتا ہے۔ تو پھر پروردگار عالم تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قرآن اس کو یوں بیان فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے رب کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا حسن یوں ہے، رب سے ملاقات یوں ہوگی، اللہ کا دیدار یوں نصیب ہوگا۔ تو وہ اللہ کا ولی جس نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی رضا پر گزار دی ہو، جو ساری زندگی اپنے رب کی رضا پر راضی رہا ہو، جب وہ رب سے ملاقات کی بات سنتا ہے تو مچل جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں میرے رب سے ملاقات کی بات کرتے ہو، میرے رب کے دیدار کی بات کرتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دیدار ہوگا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے گی۔ تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ پھر میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب میرا ولی کہتا ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت میں اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں اور میرا دوست ابن سقا اور عبد القادر جیلانی، ہم تینوں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ جو ہمیں معلوم چلا کہ یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا چلو ان کی زیارت کر کے آئیں گے۔ تو جب ہم اپنے آپس میں مشورہ کیا تو میرا دوست ابن سقا کہنے لگا کہ میں اس اللہ کے ولی کے پاس جاؤں گا اور جا کر کے یہ دیکھوں گا، ان سے جا کر کے سوال کروں گا، اور سوال اتنا سخت کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، میرا سوال سن کر کے چکرا جائیں گے۔ دوسرا کہنے لگے، عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جا کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سوال تو کروں گا، لیکن جا کر کے یہ دیکھوں گا کہ میرے یہ سوال کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی ابھی ظاہری اعتبار سے کم عمر تھی، ارشاد فرماتے ہیں تمہارے الفاظ بے ادبی والے الفاظ ہیں، میں تو اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسی جس کی نیت ہوتی ہے نا وہ ویسا ہی پا کر کے لوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں، خالی گھوم کر کے واپس آ جاتے ہیں، دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں فلاں کیا کر رہا فلاں کیا کر رہا، اور جو مرادیں لے کر کے جاتے ہیں وہ مرادیں لوٹ کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ ہم تینوں دوست جب اللہ کی ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، بڑی غضب بھری نگاہ کے ساتھ ظاہر ہوئے، اور ہماری طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، ابن سقا سے کہنے لگے، ابن سقا تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا چاہتا تھا کہ میں تیرا مسئلہ سن کر کے چکرا جاؤں گا اور اس کا جواب نہ دے سکوں گا، تو ابن سقا تو اپنا مسئلہ بھی سن لے اور اس کا جواب بھی سن لے، اور تو اب اپنی آخری زندگی کے بارے میں سن لے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ پھر عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ وہ وقت کے قطب میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ تمیمی تم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تمہارے مسئلے کا جواب کس طرح دوں گا، تو تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تو بھی اپنی آخری زندگی کے بارے میں سن لے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ وہ وقت کے قطب حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے، وہ پڑھ کر کے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرماتے ہیں، عبد القادر تم نے اللہ کے ولی کی تعظیم کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جیسا ان بزرگ نے ہمارے دینوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ابن سقا نے علم میں بڑی مہارت حاصل کی، تو اس کا مناظرہ پادریوں سے ہوا، جب اس کا مناظرہ پادریوں سے ہوا تو وہ جیت گیا مناظرے میں، تو
اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، تو اس نے اپنی بیٹی کو اس کے سامنے کر دیا، بہت خوبصورت تھی، تو اسے دیکھ کر کے اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا میرا نکاح اس سے کر دے، تو اس نے کہا ایک شرط پر، تو اگر اسلام چھوڑ دے گا تو میں تیرا نکاح اس سے کر دوں گا۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ ابن سقا نے اسلام چھوڑ دیا، اس سے شادی کر لی، شادی کے ساتھ ہی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ نے شہر سے اٹھوا کر شہر کے باہر پھینکا دیا۔ ابو ذر سے جو بھی شخص نکلتا تھا اس پر لعنت کیا کرتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ پھر عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جیسا ان بزرگ نے میرے لیے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن اللہ کا احسان کہ میرا ایمان سلامت رہا، کیونکہ میرے الفاظ بے ادبی میں ابن سقا سے کم تھے۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، جب میں نے تعلیم حاصل کر لی تو مجھے دمشق بلوایا گیا اور مجھے اوقاف کا وزیر بنایا گیا۔ واقعی میں نے دیکھا کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی تھی۔ پھر عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور وعظ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی نے جب یہ اپنی زبان مبارکہ سے جب یہ مبارک الفاظ ارشاد فرمائے تو جو ولی اس محفل میں موجود تھے ان سب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ بلکہ تاریخ تو یہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو جو ولیوں کی روحیں اس وقت اپنی ماؤں کے شکموں میں تھیں، جو ولیوں کی روحیں اپنے باپوں کی پشتوں میں تھیں، جو ولیوں کی روحیں مالا اعلیٰ میں تھیں، ان سب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ ہند کے راجہ، ہند کے شہنشاہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزنی کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے، جب یہ مبارک الفاظ سنتے ہیں تو اپنی گردن کو جھکا کر کے عرض کرتے ہیں ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر اور ہمارے سر پر ہے، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ محفل 11ویں شریف کی نسبت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں، تو صرف ذکر کرنے سے کام نہیں چلے گا، میں بات کو ختم کروں گا، صرف ذکر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تبھی تو محبت کہلائے گی نا۔ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا نام لیتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اس کے شہر کی بات کرتا ہے، کبھی اس کی گلی کی بات کرتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مجنو کتے کے پیر چومتا تھا ہے نا، تو کسی نے پوچھ لیا یار عجیب شخص کتے کے پیر کو چومتا ہے، کہنے لگا کہ میں کتے کے پیر اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کی گلی سے ہو کر کے نکلتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ محفل سجائی ہے، تو پھر ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا، لیکن ابھی وقت کی بڑی قلت ہے، تو میں بس یہ نصیحت میں کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاؤں۔ وقت کا مجھے بڑا خیال رہتا ہے، وقت کا میں بڑا پابند ہوں۔ جو لوگ ہمارے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں نا تو میں وقت کا بڑا خیال رکھتا ہوں، مشکل سے ہی کبھی کوئی خصوصی موقع آتا ہے جس میں 2-4-5 منٹ بڑھ جاتے ہیں، ورنہ نہیں، وقت کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی ہے ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، سبحان اللہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ ہم عشاء کے وضو سے عشاء کی ہی پڑھ کے دکھا دیں۔ جب ہم حضور غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور نماز کا بوال بتا دوں، حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا نماز چھوڑنے کا، سمجھے آپ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی بے نمازی کو دفن مت کرو۔
تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، تو ہم ان کی سیرت طیبات کو بھی پڑھیں اور اس پر اپنی زندگی گزاریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ